ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولاك خلقتك لما خلقت الأفلاك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حمد و صلاۃ کے بعد محترم سامعین بزرگوں بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں سرکار کائنات پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، آپ پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے اور آپ کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا تاکہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ پیدا ہو جائے، اور جس چیز کا اللہ کے نبی نے اپنی امت سے مطالبہ بھی کیا، اپنی امت سے پیارے حبیب نے محبت مانگی کہ مجھے تمہاری سب سے زیادہ محبت مطلوب ہے۔ میرے عزیزوں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک ایک حصہ، ایک ایک پہلو محفوظ اور ہر ایک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اور آخر میں سب نے یہی کہا کہ بات از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر۔ تو ہم بھی یہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اپنے فائدے کے، اپنے ایمان کے، اور آپ کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے میں حصہ ڈالنے میں۔ تو اللہ جل شان نے آپ کو جب پیدا فرمایا، اماں آمینہ خود فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے، جیسے ہی پیٹ مبارک سے باہر آئے تو خوشبو ہے، اور عموماً نائٹ ہوتی ہے وہ
جب بچے کو لیٹاتی ہے تو وہ سیدھا لیٹا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کو لیٹایا گیا آپ پورا سجدے میں چلے گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف دی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ اندھیرا چھا گیا، پھر ہمیں معلوم نہیں کہ میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ آپ کو اوپر لے جایا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اس میں ہر نبی کی ہر شان اور ہر کمال اس میں رکھ، ہر نبی کی ہر صفت اس میں رکھ۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو بالکل پاک صاف پیدا ہوئے، کوئی گندگی آپ کے جسم مبارک پر نہیں، طاہراً مطہراً بالکل پاک صاف پیدا ہوئے۔ اور روایات میں آتا ہے خولی کا مختوناً کہ آپ پہلے سے ہی ختنہ کیے ہوئے۔ عام یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن مستحب جو طریقہ ہے 7ویں دن بچے کا عقیقہ بھی کیا جاتا ہے اور اس کے ختنے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خولی کا مخدوناً پہلے ہی سے آپ کا ختنہ کیا ہوا تھا۔ یوں اللہ نے آپ کو پاک صاف پیدا فرمایا، اور پھر جب دائی حلیمہ سعد قبیلے کے لے کر جاتی ہیں تو وہ فرماتی ہیں کہ عام بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ پیشاب کپڑوں میں کر دیتے ہیں، پخانہ وغیرہ کپڑوں میں کر دیتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کبھی بھی آپ نے کپڑوں میں پیشاب نہیں کیا، اور جب آپ کے کپڑے اتارے جاتے تھے تو زیادہ دیر ننگا آپ رہنا بالکل برداشت نہیں کرتے تھے، حالانکہ بالکل معصوم بچے تھے، تو آپ رونا شروع کر دیتے، اور اگر زیادہ دیر ہو جاتی تو پھر غیر سے آپ کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا تھا۔ کیسا عظیم اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ باران تقدس کی نگین۔ میرے عزیزوں، ہر ایک نے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، بلکہ ہے کہ قوسین شب قدر کی کھلی، محمد کی زلفیں کے بل لیل کے بکھرے ہوئے سائے، محمد کے دانت کے شناز شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، محمد کی باتیں جیسے طوا کی چمکتی ہوئی کلیاں، محمد کے خطبے جیسے ساون کے ابھرتے ہوئے دریا۔ آپ جب بولتے تھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے منہ مبارک سے موتی پروئے جا رہے، ہیرے برس رہے، ہیرے نکل رہے، موتی نکل رہے۔ یوں اللہ نے آپ کو پاک صاف پیدا فرمایا تھا۔ وکال کا پرشاک سے کسی نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں یہ کہوں گا کہ نالین کالکا پرشاک سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، تو کہہ دوں گا کہ نالین محمد کو تو آنکھوں سے لگا۔ ایسا خوبصورت حسین و جمیل اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے پورے حسن و جمال کو اللہ نے ظاہر نہیں فرمایا۔ لم یظہر لنا حسن جمالہ، پورے حسن و جمال کو اللہ نے ظاہر نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پورے حسن و جمال کو ظاہر فرما دیتے تو پھر ہماری آنکھیں لما رأت اعیننا، ہماری آنکھیں پھر دیکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتی، اتنا اللہ نے آپ کو حسین و جمیل بنایا تھا۔ وہ زلیخا کی جو سہیلیاں جو تھیں
انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کتاب میں واقعہ آتا ہے کہ جب انہوں نے زلیخا کی سہیلیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کے پورے کاٹ دیے تھے، اور جب انگلیوں کے پورے کاٹے تو اس وقت ان کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اتنا اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا کہ وہ دیکھتی ہی دیکھتی رہ گئی اور تکلیف کا ذرا بھی احساس ان کو نہیں ہوا۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ، اور پھر آخر میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ کوئی انسان نہیں لگتا، یہ کوئی ملک، یہ کوئی فرشتہ ہے۔ آپ کے بارے میں فرمایا گیا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جس نے دیکھا انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر دی، انگلیاں کیا کٹوانی تھی، اپنی جانیں قربان کر دی۔ آپ کے سامنے صحابہ کے واقعات ہیں، جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ گیا۔ اور میرے عزیزوں، اللہ جل شانہ نے مختلف بار میں وہ مطالعہ کر رہا تھا، عجیب تھی وہ آپ کی سیرت کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی تھیں۔ آپ کے توسل سے بارش مانگی جاتی تھی۔ ابو طالب ان کے بیٹے جو تھے اولاد ابی طالب، جب وہ کھانا تنہا اکیلے کھاتے یا اکٹھے کھاتے اور پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہ ملاتے تھے تو ان کی بھوک ختم ہی نہیں ہوتی، وہ بالکل بھوکے رہتے تھے، سیر نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جب پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ملا کر پھر کھانا کھاتے تھے تو بالکل ان کی بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی اور سیر ہو جاتی تھی۔ اور یہ بھی کہا کتاب میں لکھا ہے کہ ہم دسترخوان پر جب بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے تو کسی کا نام نہیں لیتے تھے، لیکن پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے یا کوئی چیز پیتے تھے تو بسم اللہ الاحد پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ جل شانہ نے آپ کو سب سے زیادہ حسین جمیل پیدا فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا۔ مجھے اس پر یاد ہے، میں پہلے بھی ایک آدھ دفعہ وہ سنا تھا، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے حسان، سید خاندان ایسے تھے، فرماتے تھے کہ اے حسان، آپ کی آنکھ نے کیا دنیا کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا آپ سے زیادہ حسین ہو جائے۔ نہ دائی حلیمہ وہ فرمانے لگی کہ میں اکثر بچوں کو لینے کے لیے گھروں میں جایا کرتی تھی لیکن آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ اماں آمنہ بھی یہی فرماتی کہ میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ کہنے والوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ میں مشارق مغارب میں گھومتا ہوں پھرتا ہوں لیکن اس جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ تو میرے عزیزوں، جب اللہ نے ان سے زیادہ خوبصورت حسین و جمیل کسی کو پیدا ہی نہیں کیا تو پھر دیکھتے کیسے؟ ایسا حسین و جمیل اللہ جل شانہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ کسی عورت نے آپ جیسا خوبصورت پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، جب آپ پیدا ہوئے تمام عیبوں سے پاک صاف پیدا ہوئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا، یوں لگتا تھا آپ کی تخلیق کو دیکھ کر، آپ کی پیدائش کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ انک قد خلقت کما تشاء، کہ جیسے جیسے آپ چاہتے گئے کہ یا اللہ مجھے یوں بنایا جائے، میرا سر مبارک یوں بنایا جائے، میرا چہرہ مبارک یوں بنایا جائے، میری آنکھیں یوں بنائی جائیں، میرے دانت یوں بنائے جائیں، اللہ جل شانہ اسی طرح آپ کو بناتے گئے۔ اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود شیشہ اٹھا کر اپنے چہرے میں اگر کوئی عیب نکالنا چاہتے تو آپ وہ بھی عیب نظر نہ،
اتنا آپ کو اللہ نے حسین و جمیل اور بے عیب پیدا فرمایا۔ میرے عزیزو، یہ عظیم نبی اللہ نے اس امت محمد کو عطا فرمایا۔ اللہ جل شان ہمیں یہ عظیم نبی اپنا حبیب عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہ اپنا عصا جو ہے یہ جاؤ اور جا کر پانی کے اوپر مارو۔ جب پانی کے اوپر مارتے ہیں تو راستے بن جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں جہاں تک وہ پہنچے وہاں تک آپ کی نبوت مبارک پہنچی، لیکن پیارے حبیب رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمین پر فرش پر تشریف فرمائے اور انگلی کے اشارے سے یوں چاند کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ستاروں کے ساتھ یوں کھیلا کرتے ہیں۔ اللہ جل شان نے آپ کے لیے گویا کہ ساری کائنات کو کھلونا بنا دیا کہ جب میرے محبوب کو کھلونوں کی ضرورت ہوگی تو یہ دنیا کے کھلونے کیا، آسمان کے چاند ستارے آپ کے لیے وہ کھلونوں کا کام کرے۔ اتنا حسین و جمیل اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ آپ کی آنکھیں مبارک کتنی زیادہ خوبصورت تھی۔ شمائل ترمذی میں لکھا ہے آنکھ مبارک کی 3 صفات بیان کی گئی۔ ادعج العینین، اشکل العینین، اکحل العینین۔ ادعج کہتے ہیں کہ یہ سیاہ جو حصہ جو ہوتا ہے آنکھ کا یہ بالکل خالصتاً سیاہ تھا، اور جو سفید ہے وہ سفید، یہ ادعج العینین کا مطلب ہے۔ اور اشکل العین کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفیدی جو تھی، یہ سیاہی کے ارد گرد سفیدی جو آنکھ کی ہوتی ہے اس میں سرخ ڈورے تھے جو کہ آپ کی آنکھ کی خوبصورتی کو اور زیادہ وہ بڑھا دیتے تھے۔ اشکال العین کا یہ مطلب ہے۔ اور اکحل العینین کا مطلب یہ ہے کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی آنکھوں میں ہر وقت ہر حال میں سرما لگا ہوا ہے، گویا کہ آپ کی آنکھیں مبارک سرمگی تھی۔ یہ آنکھوں کی صفات بیان کی گئی۔ اور ناک اکنل العینین، بالکل باریک آپ کا ناک مبارک تھا، اور لہو نور یعلو، آخر میں یہ آخری جو کنارہ جو ہوتا ہے وہاں پر ایک نور وہ یوں اوپر کی طرف اٹھتا اور آپ کے ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک شفن القدمین والکفین کے دونوں پرگوشت تھے، اور انگلیاں مبارک سائر الطراف، لمبی آپ کی انگلیاں مبارک تھیں، اور آپ کی پیشانی مبارک واسع الجبین، کشادہ پیشانی والے تھے، اور آپ کا چہرہ مبارک یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا کے گولائی میں ہے، اور ایسے ہوتا تھا کہ گویا کہ شیشہ ہو، سامنے جو آدمی کھڑا ہوتا تھا اس کو اپنی شکل پیارے حبیب رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں نظر آتی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کأن وجہہ المرأة، گویا کہ آپ کا چہرہ مبارک وہ چاند، یہ شیشہ ہے۔ میرے عزیزو، اتنا حسین و جمیل اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ اظہر اللون، اور آپ کا یہ یتلألأ، یوں چمکتا تھا چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند، بلکہ اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل، جیسا کہ صحابی فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں آرام فرما ہے تو، اور 14ویں رات کا چاند ہے، جب میں نے آپ کو دیکھا تو کبھی میں آپ کو دیکھتا تھا اور کبھی چاند کو دیکھتا تھا کہ آج میں دیکھوں کہ سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے، چاند خوبصورت ہے یا پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت ہے؟ تو آخر میں شاعر نے بھی یہی کہا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پر چھائیاں ہیں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بالکل پاک صاف تھا، تمام عیبوں سے آپ پاک صاف تھے، اور آپ کے اوپر بادل سایہ کر لیتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو لے کر گئیں تو وہ فرماتی کہ آپ کو لے کر جانے سے پہلے کاٹ سالی تھی، ہمارے گھر میں بہت زیادہ کاٹ سالی تھی، خشکی تھی،
جیسے ہی میں نے اس پیارے حبیب رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری پر بٹھایا، سواری جو کہ سب سے زیادہ کمزور تھی، لاغر تھی، جو سب سے آخر میں پہنچی تھی، لیکن آپ کے صدقے، آپ کی برکت سے جب واپسی ہم جا رہے تھے تو سب سے پہلے وہ اپنے منزل پر، اپنے گھر میں سب سے پہلے پہنچتے۔ ساتھ والی دائیاں جو تھی وہ دیکھ کر حیران کہ آج حلیمہ کی سواری کو کیا ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ سواری تو وہی لیکن سوار بدل گیا۔ یہ پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ دودھ نہیں تھا، آپ کی چھاتی میں دودھ اتارا ہے۔ گھر میں ایک بکری تھی، اس بکری میں بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس میں دودھ اتارا ہے اور برتن بھرا کرتے تھے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، آپ کی برکت۔ اور اماں حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے کبھی بھی آپ کی طرح پیٹھ نہیں کی، اور جب میں آپ کو دودھ پلاتی تھی، مثال کے طور پر ایک طرف سے دودھ پلایا، دوسری طرف سے جب پلانے لگتی تھی تو آپ انکار کر دیتے تھے، آپ اس دوسری طرف سے دودھ نہیں پیتے تھے۔ اس لیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور بیٹا تھا، غالباً ان کا نام عبداللہ تھا غالباً، تو وہ بھی بچے تھے، وہ دوسری طرف سے دودھ پیتے تھے۔ تو پیارے حبیب رضی اللہ تعالی عنہ میرے عزیزوں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم حقیقی بھائی نہیں ہیں، دودھ شریک بھائی ہیں، لیکن بھائی بھائی ہوتا ہے۔ کسی اپنے بھائی کا حق نہ کھانا، کسی اپنے بھائی کا حق نہ مارنا، حق نہ کھا جانا، یہ پیغام ہے اس امت کو، اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ہے کہ دیکھو میں صرف ایک طرف سے دودھ پی رہا ہوں، دوسری طرف حالانکہ بالکل معصوم تھے۔ تو یہ میرے عزیزوں یہ ہمیں پیغام ہے، لیکن آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہم نام کے مسلمان رہ گئے۔ میں ایک وہ سن رہا تھا ایک عالم دین کو سنت اور بدعت کے حوالے سے کہ سنت اور بدعت میں کیا فرق ہے، بہت ہی عمدہ انہوں نے بات فرمائی۔ وہ فرما رہے تھے سنت یہ ہے کہ نبی سے محبت نبی کی پسند کے مطابق ہو، نبی سے محبت نبی کی پسند کے مطابق ہو، جو نبی کی پسند ہے اس کے مطابق محبت ہو تو یہ سنت ہے۔ اور بدعت کیا ہے، رسم و رواج کیا ہے، بدعت کیا ہے کہ نبی سے محبت اپنی پسند کے مطابق۔ بدعت یہ ہے کہ نبی سے تو محبت ہے لیکن اپنی پسند کے مطابق، نبی کی پسند کے مطابق نہیں۔ حالانکہ میرے عزیزوں ہم نے اپنی پسند کا اعتبار نہیں کرنا، ہم نے تو پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پسند کا اعتبار کرنا کہ آپ کی کیا پسند ہے، آپ کی کیا چاہت ہے۔ تو بہت عمدہ اور عظیم بات انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ سنت یہ ہے کہ نبی سے محبت ہو نبی کی پسند کے مطابق، اور بدعت یہ ہے کہ نبی سے محبت ہو اپنی پسند کے مطابق۔ تو میرے عزیزوں سنت میں ہدایت ہے، سنت میں کامیابی ہے، سنت کے راستے پر چلنے میں جنت ہے، سنت پر چلنے میں پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کا یہ قرب ہمیں وہ حاصل ہوگا۔ اور بدعت میں کیا ہے، بدعت میں وہ ناکامی ہے، بدعت میں جہنم ہے۔ بدعت پر اگر ہم چلیں گے، بدعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، رسومات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر جہنم میں جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ بدعت یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہوتی ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں یہ آج جمعہ اور یہ اتوار کو 12 ربیع الاول ہے، اگرچہ تحقیقی بات جو ہے، راجح قول جو ہے وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش نہیں، 9 ربیع الاول وہ فرماتے ہیں۔ یہ اختلاف بھی کیوں ہے، روایات میں کیوں یہ اختلاف ہے؟ میں نے کتاب میں پڑھا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس سے یہ یعنی تاریخ کو یاد رکھنا، تاریخ پیدائش کو یاد رکھنے میں، محفوظ رکھنے میں کوئی شرعی حکم اس سے وہ لاگو نہیں ہوتا، اس لیے پھر اس تاریخ کو محفوظ صحیح طرح سے نہیں رکھا گیا۔
بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کی میلاد ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو میرے عزیزو یہ 12 ربیع الاول کا دن جو آتا ہے، اس دن بڑی خرافات ہوتی ہیں، بڑی ہی بدعات ہوتی ہیں۔ ہر مسئلہ کے علماء کرام، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ہر مسئلہ کے علماء کرام اس اپنی وہ یہ عوام کو، قوم کو وہ روکتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، لیکن ہماری قوم اس سے باز ہی نہیں آتی۔ میرے عزیزو یہ محبت اس کو نہیں کہتے، گستاخی معاف، اس کو محسوس بھی نہ کرنا، محبت اسے نہیں کہتے۔ محبت تو یہ ہے کہ وہ محبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، وہ نبی کی پسند کے مطابق ہو، پھر ہماری کامیابی ہے، ورنہ پھر ہم ناکام ہیں، پھر ہمارے درمیان اور غیروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے بڑی ہی میں وہ ادب و احترام کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ 12 ربیع الاول کے دن عموماً یہ گانے چلائے جاتے ہیں، اور عورتیں وہ بازاروں میں وہ پھرتی ہیں بے پردہ، دوپٹے وغیرہ بھی سر پر نہیں ہوتے۔ میرے عزیزو یہ سراسر اسلام کے خلاف، اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اور پھر اللہ ہماری حفاظت کرے، نالین مبارک، تو اس نالین کے صدقے تو ہم یہ ہے کہ ہماری نجات ہو جائے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ آپ کی ذات مبارک تو وہ نالین مبارک جو کہ آپ کے ساتھ یہ لگتا تھا، آپ کے نالین مبارک، اس کے صدقے اگر ہماری مغفرت ہو جائے، ہمیں اور کیا چاہیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک فلیکس تھی میرے گھر کے قریب، وہ یہ بھینسوں کا باڑا ہوتا ہے یا کیا، وہ جہاں پر بھینسیں باندھی ہوتی ہیں، وہاں سے میرا گزر ہوا، میری چھوٹی بیٹی بھی میرے ساتھ تھی، تو میری اچانک اس فلیکس پر نظر پڑی۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، اس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا تھا، اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، احمد نام لکھا ہوا تھا، عبد الرحمن، اور اس طرح کے نام اوپر لکھے ہوئے تھے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اوپر لکھا ہوا تھا۔ یقین جانے مجھے اتنا دکھ ہوا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے خیر اس فلیکس کو پھر اٹھایا، گھر میں لے کر آیا، اس کے اوپر بہت زیادہ گوبر لگی ہوئی تھی، دل میرا بہت اس وقت یقین جانے پریشان ہو گیا۔ گھر میں لایا، اس کو میں نے اچھی طرح سے وہ دھویا، اور پھر اس کے بعد اس کو خشک کیا، پھر اس کے بعد وہ یہ مقدس اوراق جہاں پر ڈالے جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے یہ ٹین وغیرہ جو لگے ہوتے ہیں، وہاں پر پھر میں نے اس کو محفوظ رکھا۔ میرے عزیزو یہ ہمارا حال ہے، کتنی آپ دیکھیں اس میں بے ادبی ہے۔ اب یہ جھنڈیاں اوپر نام لکھا ہوتا ہے، پھر بعد میں وہی نیچے گری ہوتی ہیں، نالین مبارک ہوتی ہے، وہ نیچے گری ہوتی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ ان چیزیں آپ کا نام مبارک، بلکہ ہر وہ چیز جس کی نسبت پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، آپ کے صحابہ کی طرف ہے، آپ کی اہل بیت کی طرف جس چیز کی نسبت ہے، وہ تو ہمارے لیے وہ سر آنکھوں کا تاج ہے۔ ہم ان چیزوں کی حفاظت کریں، بجائے اس کے ہم ان کو نیچے پھینک دیں۔ تو میرے عزیزو یہ بڑا دکھ لگتا ہے۔ تو میرے یہ 12 ربیع الاول کے دن وہ عام آپ حضرات جانتے ہیں، تو میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی ہمیں کامل دین دے کر گئے۔ آپ اس وقت تک اس دنیا سے تشریف نہیں لے گئے جب تک کہ دین کامل نہیں ہوگا۔ جب یہ اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، پھر اس کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اللہ جل شانہ کے پاس۔ اور پھر تو بہرحال میں تو یہی عرض کروں گا، مزید کوئی بات کروں تو شاید کسی کو وہ دکھ لگے، کسی کو برا لگے، تو بہرحال یہ ہمارا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کی حفاظت کریں، پڑھ کر بخشیں۔ سنتیں جو ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے مبارک طریقے اس کے حوالے سے کتابیں مل جاتی ہیں، وہ کتابیں لیں، ان میں سنتیں لکھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اصل جو چیز صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، وہ ان میں یہی چیز تھی، لیکن ہم بالکل وہ اس کے الٹ جا رہے ہیں۔
تو میرے عزیزوں ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن جب یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں تو پھر وہ دکھ لگتا ہے۔ تو بہرحال ولادت کے حوالے سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ باتیں کر رہا تھا، وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ بھی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا۔ اللہ جل شانہ ہماری وہ خرافات سے بدعات سے حفاظت فرمائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔